ایک مدرسے سے یا دارالافتاء سے، سینٹر آف افتاء، جو فتویٰ یا لیگل اوپینین دیتی ہے، اس سے یہ پوچھا گیا کہ جو ٹی وی سیریز ہے ارطغرل، ٹرکش سیریز ہے، وہ دیکھنا جائز ہے یا نہیں ہے، جبکہ مہابھارت اور رامائن جو ہے وہ ٹی وی سیریز چل رہی ہے۔ تو اس سینٹر فار فتویٰ نے، سینٹر آف فتویٰ جو تھا دارالافتاء نے، یہ فتویٰ دیا کہ نمبر 1 کہ اس میں تصویر کشی ہے، مطلب پکچر وغیرہ جو ہے نا وہ ہے، آتے ہیں، اور نمبر 2 کہ اس ٹی وی سیریز کو اچھا بنانے کے لیے، دلکش بنانے کے لیے کچھ ایسی چیزیں اس میں ایڈ کر دی گئی ہیں جس کا حقیقت سے کوئی وابستگی نہیں ہے، وہ ریالٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ اس میں اس کو اور زیادہ اٹریکٹیو بنانے کے لیے اور نوجوانوں کا دل لگے اس میں، تو اس کے لیے کیا یہ ہے کہ اس میں جو نوجوان سولجرز تھے، لڑنے والے تھے، مجاہدین تھے، ان کی کچھ لو سٹوریز کا بھی ایک ٹچ اس سیریز میں دیا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو بالکل ناجائز ہیں۔ اب ہم لوگ اس کو ایگزامینیشن اگر کریں یہ فتوے کو، وہ اب دیکھیے، یہ تو پورا کا پورا جو ہے ایک نیگیٹو سائیڈ انہوں نے اس کو انالائز کیا ہے اس ٹی وی سیریز کا، کہ اس کے نیگیٹو اسپیکٹس کیا کیا ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ تصویر کشی حرام ہے اور جائز نہیں ہے۔ تو آپ یہی دیکھیے کہ جتنے علماء ہیں اور مولانا ہیں اور بھی لوگ ہیں، وہ دین کے کام کرنے کے لیے اس ذریعے کا استعمال کر رہے ہیں کہ ان کے فوٹوگرافز بھی جو ہے پبلش ہو رہی ہیں نیوز پیپرز میں وغیرہ وغیرہ۔ وہ لوگ ویڈیو اور لائیو کانفرنسنگ کے ذریعے دوسروں کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں۔ تو جب یہ لا ہے، جب یہ رول ہے، جب یہ قانون ہے کہ تصویر کشی جائز نہیں ہے، تو یہ ہر حالت میں ایسی اپلیکیبل ہونا چاہیے۔ لیکن اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جگہ موٹیو یہ ہے کہ دین کی اشاعت کے لیے بعض وسیلہ، بعض مینز جو ہیں وہ اڈاپٹ کرنا ضروری ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کمیونیکیٹ کر سکیں۔ تو جو اس طرح کی جو مووی بنی ہے ارطغرل، اور کوئی بھی ایسا اگر ہم لوگ کچھ ایک شارٹ فلم بناتے ہیں یا لانگ فلم بھی، یا اگر سیریز بھی بناتے ہیں جو موویز کے ذریعے ایک بات پہنچ رہی ہے، تو کیا وہ ناجائز ہو جائے گی؟ کیا اس کا پرپس دین نہیں رہے گا؟ دین اور دنیا کس بیسس پر جو ہے وہ ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک کویسچن آتا ہے یہاں پر جس کو ہم لوگوں کو ایڈریس کرنا چاہیے کہ دین کیا ہے اور دنیا کیا ہے۔ یہ ہمیں معلوم ہے، کوئی بھی کام اللہ کے رضا کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہوگا، وہ دین ہے۔ کوئی بھی کام جو ایکسپلیسٹلی یا امپلائڈلی، یعنی ظاہری طور پر یا باطنی طور پر، جو قرآن یا سنت کی باتوں کو، احکام کو ٹکرائے گا، وہ جائز نہیں ہے۔ لہٰذا یہ دیکھیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جتنے بھی مصور ہوں گے، تصویر بنانے والے، وہ سب جہنم میں ہوں گے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ مصور کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ سے بنانے والے، جو بت اور پتلا بناتے ہیں، کیونکہ یہ فوٹوگرافز جو ہیں وہ بت کی شکل میں نہیں ہیں، اور مزید یہ کہ یہ کیمرہ اور لائٹس کے ذریعے جو ہے یہ ریکارڈ ہو رہی ہے، یا کیا ہے اس کی ٹیکنیکلٹیز، بہرحال تو یہ اس حکم میں نہیں آتا ہے۔ اب یہ کتنی کیا ہے صحیح بات یا نہیں ہے، میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں۔ بہرحال تو یہاں آپ دیکھیے کہ دین اور دنیا کے وہی علماء کا جو سپیچ ہے یا جو بیانات ہیں، وہ ریکارڈ ہو کر کے جا رہے ہیں، لوگوں تک پہنچ رہے ہیں، تو وہ جائز کہتے ہیں اسے، اور جو ٹی وی کے ارطغرل ہے، یہ سب ساری چیزیں ہیں، اس کو ناجائز کہتے ہیں۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہے اس میں ایسے فیکٹس ڈال دیتے ہیں جو بالکل حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔
تو اب دیکھیے کہ اگر اس حقیقت کو بھی ہم لوگوں کو انالائز کرنا چاہیے کہ وہ کون سی ایسی بات ہے جو 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 اتنی بکواس ہے جس کے بیسس پر یہ فتویٰ دے دیا ہے کہ وہ جو ہے ایبسلیوٹلی ایک دم ریڈنڈنٹ ہے اور وہ کسی لائق نہیں ہے اور نہیں دیکھنا چاہیے اور ناجائز ہے۔ تیسری چیز یہ کہ جو ہے ان میں جو لو اور رومانس ڈالا ہے تو اس کو انہوں نے ٹچ کیا ہے کہ وہ بھی جو ہے دیکھنا جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ بہت سارے واقعات ہیں صحابہ کے، بزرگوں کے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، خود کے، جو ایک رومانٹک ان کا وے آف لائف کے اوپر جو ہے ہلکی سی نظر اس پر ڈالتے ہیں۔ اور بعض ایسے بھی صحابہ تھے، یعنی ایک صحابی کا تو ذکر مجھے معلوم ہے، یا اور میرے خیال سے زیادہ ہی ہوں گے، کہ جو اپنی وائف یا ان کی شاید غلام تھیں کوئی، جو یعنی ان کے نکاح میں تھیں یا وٹ ایور، جو بھی اس کی یعنی جو بھی ان کا سٹیٹس ہوگا، میرٹل سٹیٹس جو بھی ہے، یا ان کا جو ریلیشن شپ تھا ان صحابیہ کے ساتھ جو بھی ہے، بہرحال ان کو کسی طریقے سے وہ ٹوٹ گیا تھا، تو وہ بھی رونے لگتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہ ایسا ایسا ہو گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان صحابیہ سے جو ہے اپروچ کیا انہوں نے، اور انہوں نے ایک ریکویسٹ کیا، لیکن وہ صحابیہ انہوں نے ڈینائی کر دیا، منع کر دیا کہ اگر آپ کا یہ حکم ہے تو میں اسے مانوں گی، اور اگر یہ آپ کا مشورہ ہے تو میں معذرت چاہتی ہوں۔ تو انہوں نے صحابی ایسے ہی تھے اب تکلیف میں کہ بیچارے کا دل ٹوٹا ہوا تھا۔ بہرحال تو آپ یہ دیکھیے کہ رومانس کا جو ہے نا وہ ہر جگہ ہوتا ہے۔ میرے خیال سے یہ جو ہمارے ایک بزرگ تھے شاہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی صاحب، یا کوئی اور تھے، مجھے نام اور یہ ان کی سیرت صحیح سے ابھی میں کنفیوز ہو رہا ہوں، بہرحال کوئی ایک بزرگ تھے، اور ہاں نام چھوڑیے ان کا، اگر دوسرے صاحب ہیں ابراہیم بن ادہم صاحب کے والد صاحب ادہم رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ آپ دیکھیے تو وہ کس طرح سے ایک شہزادی سے جو ہے انہوں نے دیکھا تو ان کو لگا کہ یار مجھے تو ان سے شادی کرنا ہے، یعنی ایک ہی بار میں انہوں نے پسند کر لیا، اور پھر انہوں نے اپروچ کیا بادشاہ سلامت صاحب سے، بادشاہ سے کہ مجھے آپ کی بیٹی سے شادی کرنی ہے۔ پھر انہوں نے ان کو امتحانات میں ڈالا اور کیا کیا مشقتیں انہوں نے جھیلی، اور پھر جو ہے وہ اس شہزادی کا یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ ایک زندگی دی مرنے کے بعد، اور پھر جو ہے ان کے نکاح میں آئیں وہ، اور پھر ان سے ایک اولاد دی ابراہیم بن ادہم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر ایک میرے خیال سے چشتیہ سلسلہ ان سے شروع کیا، اور بہت بڑے وہ بھی بزرگ تھے۔ شاہ کیا نام ہے ان کا، فضل رحمہ گنج مراد آبادی صاحب کا بھی آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے بھی جو ہے ایک لڑکی سے ان کو بھی عشق تھا، پھر ہوا یہ کہ وہ عشق مکمل ہو نہیں سکا، وہ شادی ان کی ہو نہیں سکی اور ٹوٹا، اور پھر ان کو جو ہے وہ اللہ کے راستے کے لیے پھر وہی عشق جو ہے ایک سبب بنا کہ ساری چیزیں جو ہیں دل توڑ دیتی ہیں، ایک اللہ ہی ہیں جو جذباتوں کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ تو بہرحال وہ اس طرح سے بھی نکلے اور پہنچے۔ تو یہ رومانس بھی جو ہے وہ دوسروں کا رومانس میں زیادہ ٹانگ نہیں اڑانا چاہیے اور دیکھنا بھی نہیں چاہیے، لیکن کچھ ایسا بھی نہیں ہے کہ ایبسلیوٹلی رومانس کیا چیز ہوتی ہے وہ سوسائٹی کو معلوم ہی نہیں، میاں بیوی کے کیا تعلقات ہونے چاہیے، یا کیا عورتوں سے کس طرح سے ہمبلی پولائٹلی پیش اور بات کرنا چاہیے وہ معلوم ہی نہیں ہے۔ بہرحال اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھیے آپ، ان کا سٹائل دیکھیے آپ، بات کرنے کا طریقہ اپنی بیوی کے ساتھ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ جب اپنی ایک اونٹنی پر چڑھا رہے تھے ان کو کہیں جانے کے لیے، تو اونٹنی جو ہے ذرا کھڑی ہونے لگی اور ذرا ہلنے لگی، تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ذرا اپنی وائف عائشہ رضی اللہ عنہا کو
بہت ہی ڈیلیکیٹ بتانے کی کوشش کی کہ اپنے ورڈز کے ذریعے، اپنے الفاظ کے ذریعے. اور اب پتہ نہیں، میں ماہر نہیں ہوں سائیکالوجی کا، شاید لڑکیوں کو اگر بولیں کہ بہت نازک ہیں یا بہت ہی ڈیلیکیٹ ہیں یا کیا ہیں تو انہیں کیا فیل ہوگا. بہرحال تو انہوں نے اس طرح کے الفاظ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے بتائیں، اور وہ الفاظ حدیث میں موجود ہیں. ہم لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے، ہم لوگوں کے لیے ایک گائیڈنس ہے کہ شاید اپنے وائف کے لیے جو ہے نا ایسے کمنٹس اور اس طرح کے الفاظ بولنا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے جو شاید ان کو اچھا لگے. بہرحال تو یہ بھی بات ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے سوسائٹی میں اس قدر عورتوں سے دوری، جیسے اگر اسلامک سوسائٹی کی ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان، افغانستان، سعودی عرب وغیرہ میں دیکھیے کہ عورتوں سے اور پردے کا اتنا اسٹرکٹ امپلیمنٹیشن ہے کہ وہاں جو ہے پاکستان کا تو خیر تھوڑا سا لینینٹ بھی ہے، افغانستان کا اور سعودی عرب اور یہ تمام ایریاز جو ہیں عرب ممالک ان کا، کہ وہاں ہومو سیکشوالٹی اور لیسبینزم جو ہے وہ بہت زیادہ ریمپنٹ ہے، بہت زیادہ عام ہے. اور یہی حال ہے، آپ دیکھیے کہ مدارس کا، جو لڑکوں کے مدارس ہیں اور جو لڑکیوں کے مدارس مدارس ہیں لڑکیوں کے، ان کا بھی اسی طرح سے. آپ یہ دیکھیے کہ بوائز اسکول جو ہیں ایکسکلوسیولی ان کا حال، اور جو گرلز اسکول ہیں ان کا بھی ایکسکلوسیولی، وہاں پر بھی ہم جنسی جو ہے ایک جنس مطلب آپس میں ہی جو ہے نا ان لوگ اپنے سیکشول نیڈز کو اور باڈیلی پلیجرز جو ہے وہ انجوائے کرتے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے. اور وہ پھر ایک الگ اور بڑی گمراہی کی طرف لے کر کے جاتا ہے. جب آپ دیکھیے مدینہ منورہ کا ماحول وہاں پر ایسا ہے کہ فتح مکہ کے دوران بھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک صحابی جو ہے وہ نظر کر رہے تھے ایک عورت کے اوپر اور بڑی دیر سے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے کہیں سے اور ان کا چہرہ لے کر کے اس طرح ایسے سیدھا کر دیا انہوں نے. تو دیکھیے کہ ایک دم ایسا ایبسلیوٹ اور اسٹرکٹ پردہ تھا نہیں کہ لڑکی کیا چیز ہوتی ہے وہ معلوم ہی نہیں، اور لڑکیوں کو یہ نہیں معلوم کہ لڑکا کیا ہوتا ہے وہ پتہ ہی نہیں، بلکہ دونوں کے درمیان جو ہے ایک بہت ہی ہلکی سی جو ہے نا ایک سیگریگیشن رکھا کہ آپس میں دیکھ بھی لیں، اٹریکشن بھی ہو، اور پھر جو ہے کہ تھاٹس جو ہیں اگر کہیں جا بھی رہے ہیں تو وہ یعنی اپوزٹ جینڈر کی ہی طرف جائیں. اور پھر جو ہے اس کو اتنی آسان کر دی شادی کرنا کہ کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. پھر ایک اور یہ پرابلم تھی، ایک اور یہ آسانی تھی اس سوسائٹی میں کہ اتنا لمبا چوڑا وہ سٹرکچر نہیں تھا کہ یہ پڑھیے پھر گریجویشن کے بعد پہلے تو 16 یا 18 سال کی زندگی آدمی برباد کر دیتا ہے اسکول میں، اور اس اسکول میں جہاں سے کسی لائق کا نہیں بنتا ہے. پھر اس کے بعد 3 یا 4 یا 5 یا 6 وٹ ایور سال کا وہ گریجویشن کرتا ہے، پھر ماسٹرز کرتا ہے، پھر کہیں جاب واب ہوتی ہے. تو تقریباً 30 کے آس پاس جو ہے وہ انسان اپنے زندگی میں پہنچ جاتا ہے جب وہ اس لائق ہوتا ہے کہ لوگ ایلیجبل اس کو سمجھتے ہیں شادی کرنے کی. اور حالانکہ لڑکا ہو یا لڑکی 13 14 15 سال میں جوان ہو جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کون اتنا اللہ کا ولی ہے جو ایسے ماحول میں وہ جو ہے نظریں نیچی کر کے تسبیح پڑھ کر کے اور اپنے دل کو، جذبات کو، اپنے افکار کو، اپنے جسم کے اعضاء کو وہ کنٹرول کر لیتا ہوگا. بہرحال یہ بڑا مشکل ہے، لیکن جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول اللہ اس کے لیے بلیم نہیں کرنے چاہیے، بلکہ انسان کے خود اعمال اور حرکتیں اور افکار ہیں جس کی سزا وہ خود ہی بھگت رہے ہیں، ہم خود ہی بھگت رہے ہیں. بہرحال تو یہ ہے. اور جب ہم ارطغرل کے پازیٹیو پوائنٹس کو جب ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے
جو پراسپیکٹو کنسٹرکشن کے اوپر جو دھیان دیا ہے کہ سلیمان شاہ اور ان کے جو یہ تھے کیا نام ہے بیٹے وغیرہ، اور پھر وہ کس طرح سے جو ہے وہ پراسپیکٹیولی پازیٹیولی کس طرح سے اپنی سوسائٹی کو ایک اسلام کے ایکسپینشن کے لیے وہ محنت اور کوشش اور جد و جہد کر رہے تھے. آپ اسی میں رومانس میں ہی دیکھیے، جب یہی فیلڈ ہم لیتے ہیں کہ کتنے کتنے دن ہوتے تھے کہ وہ اپنی بیویوں سے دور رہتے تھے، اور ان کی بیوی جو ہے وہ تقریباً روتی بھی تھی اور شکایت بھی کرتی تھی، لیکن یہ بھی کہتی تھی کہ آپ جائیے اور اچھا ہے. تو تقریباً یہی حال تھا ان کا بھی. آپ دیکھیے کہ ہمارے جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے یا پاکستان میں یا پھر افغانستان میں یا پھر صحابہ سب سے بڑی ایک ایگزامپل ہے. آپ دیکھیے کہ کیا ہم لوگوں کے پاس یہ حدیثیں نہیں پہنچی ہیں کہ صحابی ہیں اپنی بیوی کے سر میں اپنی بیوی کے گود میں سر رکھ کر کے جو ہے وہ یعنی بڑا ایک مومنٹ جو ہے وہ اپنے وائف کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں. ان کی بیوی پوچھ رہی ہیں کیا ہوا آپ کو، میں نے کیا ایسی غلطی کر دی؟ وہ کہتے ہیں کچھ نہیں، مجھے تو اللہ کی یاد آ رہی ہے، رونا آ رہا ہے. پھر ان کا واقعہ دیکھیے، بیوی بال بچوں کے ساتھ ہیں اور پھر روتے ہوئے گھر سے باہر نکل رہے ہیں. نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا. تو آپ دیکھیے کہ یعنی وہ کس طرح سے ان لوگوں کے دل تھے، اور پھر وہ یعنی اور پھر جا بھی رہے ہیں اللہ کے دین کو پیغام کو پہنچانے کے لیے. ایک صحابی کا قصہ بڑا مشہور ہے جن کے بیٹے جو ہے وہ مدینہ منورہ میں بڑے مدرس اور بڑے محدث تھے، جو تقریباً 12 سال یا شاید 27 سال اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکل گئے تھے، اور وہ مستقل وہیں رہے. اور پھر ایک دن ان کو یاد آیا کہ ارے یار میری بھی بیوی بال بچے ہیں، مجھے بھی جانا چاہیے، اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، شاید میں جاؤں. تو وہ گئے. تو سب سے پہلے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت تھی کہ آنے والا آدمی مسجد میں آئے اور نماز پڑھے اور پھر 2 رکعت نماز پڑھے پھر اپنے گھر جائے. تو جیسے وہ مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا خوبصورت سا نوجوان ہے، حدیث کا درس دے رہا ہے، نوجوان ہیں، بڑے بڑے لوگ اور ایک دم ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس نوجوان کی حدیث سن رہے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. انہوں نے اپنے دل میں کہا یار کتنا اچھا بچہ ہے یہ، یار کیا خوش نصیب ہے. گھر جاتے ہیں تو معلوم چلتا ہے کہ بڑی لمبی چوڑی سٹوری ہے کہ یہ لڑکا جو ہے وہ انہی کا بیٹا تھا جو حدیث جو ہے وہ مسجد میں پڑھ کر کے سنا رہا تھا اور لوگوں کو بتا رہا تھا. بہرحال تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک سے بڑھ کے ایک ہمارے پاس اگزامپلز ہیں، اور پھر کوئی بھی چیز ایسے ہی نہیں کہ وہ بنا قربانیوں کے حاصل ہو جاتی ہے. میری ہی پھوپھی کا اور ہمارے ہی گھر کا ہی واقعہ ہے. میرے کچھ لوگ جو ہیں وہ ہمارے ہی رشتہ دار جانا چاہ رہے تھے افریقہ اور دوسرے ممالک بھی تبلیغ جماعت کے ساتھ. تو گھر میں رونا دھونا شروع کہ جو ہے آپ ہمارے ساتھ عید منائیے، آپ فلاں یہ کریے، 40 دن اور 4 مہینے جانے کی کیا ضرورت ہے، وغیرہ وغیرہ. کتنی زیادہ وہ سب ہوتی ہے دقت. جنید جمشید صاحب کا یہ واقعہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہوگا کہ وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے اور جو ہے ان کی بیوی بھی ناراض ہو رہی تھی کہ نہیں 4 مہینے جانے نہیں دینا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، وہ نہیں کرنا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی ان کو کہا کہ جب آپ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھیں یا کھانے کے لیے بیٹھیں، آپ جو ہے ایک نوالہ لے کر کے ان کے منہ میں ڈال دیجیے گا، ٹھیک ہے، اور مسکرا کر کے. یہ حدیث ہے اور سنت ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی سفر پہ جانا ہوتا تھا تو وہ بھی جو ہے مطلب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان کا بیگ پیک کرتی تھیں، سامان تیار کرتی تھی. بہرحال تو جب جنید جمشید صاحب نے بھی ان کے منہ میں نوالا ڈالا تو کھانے کو تو کھا لیا، لیکن بڑی حیرت سے انہوں نے دیکھا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا. تو ان کو بڑا ڈر لگا، ارے یار یہ میں نے کیا غلط کر دیا، حالانکہ یہ تو سنت ہے اور یہ تو کرنا ہی چاہیے، ہم لوگوں کی زندگیوں میں ہونی چاہیے یہ باتیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ انہوں نے جنید صاحب نے کہا کہ ارے مولوی طارق جمیل صاحب نے کہا تھا یہ کرنے کے لیے، انہوں نے تو مروا دیا مجھے. لیکن پھر ان کی وائف یہی کہتی ہیں یہ کہ آپ کے پورے تبلیغ جماعت میں ایک واحد بندہ ایسا ہے مولانا طارق جمیل صاحب جو ایک اچھے ہیں، باقی سب کے سب جو ہے وہ
الٹے سیدھے آدمی جو بھی برا بھلا کہا، بہرحال ان کا بیگ انہوں نے پیک کیا اور جانے دیا، اور خوشی سے جانے دیا. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو یہ عورتوں کے لیے بھی صبر کرنا بہت بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ عورت جو صبر کرتی ہے اللہ کے راستے میں، جو اس کا خاوند جائے تو وہ اس خاوند سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گی، جسٹ اس کے صبر کے بیسس پر، صرف اس کے صبر کے بنیاد پر. اور یہ بھی کہا جاتا ہے، ایک کہاوت ہے، الانتظار یا صبر اشد من الموت، کہ صبر جو ہے وہ موت سے بھی زیادہ شدید ہوتا ہے، وہ بہت ہی پینفل ہوتا ہے صبر. اینی ویز، تو بہت ساری، ایک دو ایگزامپل نہیں ہیں، آپ ہسٹری میں کھنگال کے دیکھ لیجئے، اسلامک ہسٹری میں ایک دو مثالیں ایسی نہیں رہی ہیں، بھری ہوئی ہیں ہم لوگوں کی ہسٹری، کہ پتہ نہیں کس کی شادیاں ہوئی ہیں، ان کی بیویوں نے کہا اپنے شوہر کو کہ جا کے علم حاصل کرو، اور پھر وہ لگے رہے. ماں نے بچوں کو کہا ایسا. اور آج کل ہماری مائیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ماشاءاللہ، وہ فجر کے لیے اٹھا دیں تو بہت بڑی بات ہے. خیر، تو یہ تمام چیزیں ہیں جو ہم لوگوں کی جو ہے وہ ایک نیگیٹو ایسپیکٹس ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ ندوت جو بھی وہ فتویٰ کا جو ایشو کیا انہوں نے صرف نیگیٹو ایسپیکٹس کو ہی دیکھا ہے، اور پازیٹیو ایسپیکٹس کو انہوں نے دیکھا نہیں. اور یہ اتنی بھری پڑی ہوئی ہیں لائبریری، اور وہی چیزیں جب آپ اس کو ویژول فارم میں جو دیکھ کر کے آپ اس کو وہ انفارمیشن کو گین کریں گے، وہ زیادہ دیر تک اور دماغ میں رہتی ہے، زیادہ مؤثر ہوتی ہے، اور یعنی انفلوئنس اس کا زیادہ ہوتا ہے. اور لوگ ایزی بھی بہت زیادہ ہے، لوگ آج کل جو ہے نا وہ سوائپ کر رہے ہیں یوٹیوب کے چینلز کو اور کیا کو. تو وہ ایک اگر اس طرح کی بھی چینل ہے تو، اور جو اس کے آپ پازیٹیو ایسپیکٹس آپ دیکھیے تو وہ بہت اچھا لگے گا. اسی طرح سے ارطغرل کا ہی دوسرا ایک سیریز ہے، جو کیا نام ہے اس کا، پائیتات عبدالحمید ہے، وہ بھی ٹرکش سیریز ہے. ترکش کی جو طیب اردگان صاحب ہیں، انہوں نے ایک فلم پروڈیوسر کو اسپانسر کیا، اور ان کو کہا، ان کا دوست تھا ڈائریکٹر ان دونوں موویز کا، سیریز کا، کہ آپ اس کو بنائیے. اب کیا ہے کہ جب یہ فلم دیکھ رہے ہیں وہ لوگ، اور پھر ان لوگوں کے دلوں کے اندر سے جو ہے نا وہ ایک جذبات کو جو ہے نا وہ بھڑکا رہے ہیں، یا جذبات کو ابھار رہے ہیں کہ مسلم نیس کیا ہے، ہماری آئیڈینٹی کیا رہی تھی، کیا پاس تھا ہمارا، کس طرح سے ہم لوگوں کی حکومت پوری آلموسٹ 2/3 آف دا ورلڈ پر تھی، اور پھر کس طرح سے ہم لوگ کا پاس تھا، کیوں ہم لوگوں کی تنزلی ہوئی، اور کس طرح سے ارطغرل وغیرہ دیکھیے آپ کے، ان لوگوں نے کس طرح سے قربانیاں پیش کیں، کیا کیا پرابلمز ان لوگوں کو آئے، اور پھر انہوں نے لڑا جھگڑا، اپنے رائٹس کو سیکریفائز کیا، رات دن جٹ گئے ایک دم کام پہ کرنے کے لیے، اور اس پرٹیکولر پرابلمز کو سالو کرنے کے لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فتح دی، کامیابی دی. وہ پھر آپ دیکھیے ابن العربی صاحب ہیں، اور بھی دوسرے لوگ ہیں. اس زمانے میں ایک سوسائٹی تھی بلیک بیئرڈ کے نام سے، جو ان لوگوں کا انٹیلیجنس کا سسٹم ایک پورا اسٹیبلش کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ ان لوگ جو ہیں بہت سارے اندر کام بھی کرتے تھے. اور اس کے علاوہ دیکھیے آپ کے کرسچن مشنری اور وہ لوگ کس طرح سے اسلام اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرتے تھے، اور انہوں نے ہماری سوسائٹی میں کس طرح سے گھس چکے تھے. پھر آپ آئیے یہ پائیتات عبدالحمید میں کہ ہمارے جامع مسجد کے علماء اور مفتیان اور بزنس مین اور حکومتوں کے یعنی ججز اور ملٹری کے چیفز اور عام فورسز کے ہیڈز، اور خود ملٹری میں کتنے لوگ، اسٹوڈنٹس یونین کے لیڈر اور دوسری جگہوں کے لیڈر وغیرہ، سول رائٹس کے جو سول رائٹ موومنٹ جو تھی، حریت تحریک جو تھی، فریڈم، یہ تمام جو کی پوزیشن تھے، آپ دیکھیے کہ کس طرح سے یہود اس کو ہائی جیک کرے ہوئے تھے. ہمارے مفتی بھی جو تھے اس زمانے کے، وہ بھی یہود، روزہ بھی رکھتے تھے، نفل بھی، اور بڑے زاہد اور تقوی والے تھے، حالانکہ معلوم چلا وہ یہودی تھے. یہی آپ دیکھیے کہ ان دونوں کے بیچ میں تقریباً ایک یہ سلطان صلاح الدین ایوبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ ہے کہ انہوں نے بھی دیکھا کہ ایک بڑے
عالم صاحب ہیں جنہوں نے کہا کہ جہاد نے ہم لوگوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے، قتل ہوا ہے اس کے بدلے، اور ملا کیا ہے، اور یہ وہ بہت ساری چیزیں انہوں نے کہا. تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ شیخ بتائیے کہ کرنا کیا چاہیے، تو بتایا کہ دعا کرنا چاہیے، دعا، آپ دعا کیجئے. تو بہت ساری چیزیں پوچھا تو اس میں انہوں نے کہا کہ دعا کرنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے. تو لوگوں نے بتایا تھا ان کو، سلطان صلاح الدین ایوبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو. تو انہوں نے کہا مجھے ایسے عالم صاحب کے پاس لے کے چلیے، ہم بھی زیارت کریں گے. تو انہوں نے جب زیارت کی ان کی، تو شاید ان کی 1 یا 2 انگلیاں کاٹ دی تھی، یا انہوں نے بس دھمکی دی تھی. تو انہوں نے معلوم چلا کہ وہ آدمی یہودی تھا. تو اب آپ بتائیے کہ ہم لوگوں کو اس طرح سے جو ہے نا امت مسلمہ کو ہم لوگوں کو گمراہ کیا گیا. بہرحال جب اس کے پازیٹیو اسپیکٹس دیکھیے، پھر آپ اس پر آئیے کہ کیا نام ہے اس کا، پائیتاخت عبدالحمید پر ہی دوبارہ آئیے. اس میں دیکھیے کہ ایک میسج یہ بھی ہے کہ دوسروں سے اسلام کو اتنا خطرہ نہیں تھا جتنے اپنے مسلمانوں سے خطرہ تھا. آپ یہ دیکھیے کہ اس کے ہی پیلس میں اتنے سارے لوگ تھے، اس کی بیویوں میں سے ایک بیوی، پھر اس کا بیٹا کس طرح سے ان یہود و نصارہ کے اور اپنے جو پھوپھی زاد بھائی کے سازش میں پھنس جاتا ہے. خود سلطان عبدالحمید صاحب کے جو بہنوئی صاحب تھے، وہ کس طرح سے یہود و نصارہ سے ہاتھ ملا کر کے اسلام کو خنجر بھونکنے کا انہوں نے کام کیا. اور پھر یہ تمام چیزیں ہیں جو اسلام کو زیادہ نقصان پہنچایا بنسبت باہر والوں کے. پھر آپ یہ چیز دیکھیے کہ خود ہم لوگ اپنے لیڈروں کی بات، اور جو کیا نام ہے، جو ہم لوگوں کے پاس جو مفکرین ہیں، ان کی ہم باتوں کو کتنا اٹینشن پے کرتے ہیں کہ اس زمانے میں یا اس سے اور پہلے 1919 میں تو خلافت عثمانی کا جو بھی سسٹم تھا، حالانکہ وہ کتنا خلافت تھا اللہ ہی حافظ ہے، لیکن بہرحال جو بھی تھا، تو اس میں جب وہ گرا ہے اس سے بہت پہلے سلطان عبدالحمید صاحب نے کہا تھا آنے والا زمانہ کمپنیز اور کارپوریٹس کا ہوگا. تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا اپنے دوستوں کو، یاروں کو، اور اپنے بچوں کو بھی، اور دوسرے لوگوں کو، کہ اپنی کمپنیز اسٹیبلش کریے اور انٹرنیشنل کمپنیز بنائیے. لیکن لوگوں نے اس پر توجہ نہیں دی اور کیا کیا کرنے لگے. بہرحال تو اب آپ دیکھیے کہ ہم لوگوں کی تنزلی چلتے چلی جا رہی ہے ایک دم. اور جو یہود تھے اور جو نصارہ مل کر کے، اور کس طرح سے اسلام کو ڈیمونائز کیا ورلڈ وار 1 اور 2 کے بعد، جو ہے نا وہ کس طرح سے بندر بانٹ لیا پورے جزیرۃ العرب کو. وہی نیشنلزم جو یورپ کو یونائٹ کیا، اسی نیشنلزم نے کس طرح سے ہم لوگوں کو عربس کو ڈیوائیڈ کیا، اور پوری دنیا کو ڈیوائیڈ کر دیا بیسڈ آن نیشنلزم، کہ ہماری زبان ایسی ہے تو ہم الگ ہیں، ہمارا اسکن کلر الگ ہے تو ہم الگ ہیں، میں لنگی پہنتا ہوں تو میں الگ ہوں، اور میں پاجامہ پہنتا ہوں تو میں الگ ہوں، میں پینٹ پہنتا ہوں تو الگ ہوں. حالانکہ سب کے رائٹس، سب کے بنیادی ضرورت ایک ہی ہے، اس کے اوپر کوئی تذکرہ ہی نہیں. لیکن پھر اس کے سیکنڈ ورلڈ وار کے آس پاس یا بعد میں وہ انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا آتا ہے، اور اس کے بعد وہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، یعنی کچھ بیسک حقوق ہیں جو تمام انسانوں کے لیے ایک سا ہونا چاہیے، جس کی آواز 1400 سال پہلے لگایا گیا تھا. اور پھر ایک انٹرنیشنل ازم کے گلوبل گورننس کی طرف جو ہے اسلامک سسٹم بڑھ رہا تھا، لیکن اس کو توڑا، اور پھر آج اسی جگہ پر یہ فائز ہے جو آج کا سسٹم ہے. تو جب یہ گلوبل گورننس لانا ہی چاہ رہے تھے، اور تقریباً مور اور لیس ایک ہی قانون ہے، تو پھر اس کو توڑا کیوں تھا؟ اور جب توڑا تھا تو ہم ہی لوگوں نے سے غلطی ہوئی تھی، اور ہم لوگوں نے اس کو توڑنے کیوں دے دیا؟ ہم لوگوں کو یہ سمجھ میں کیوں نہیں آئی بات؟ ہم اب کیا محنت کر رہے ہیں، کیا کوشش کر رہے ہیں اس کو واپس گین کر لینے کی؟ اب آپ یعنی کچھ علماء سے میں نے پوچھا تھا، اور میری جو ہے ایک یعنی کیا کہتے ہیں، ایک آرگیومنٹ، ایک ڈیبیٹ کائنڈ آف ہو رہی تھی میرے ابو کے دوست سے. اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ حرم شریف میں جو سونے سے
کسوہ ہے جو کعبہ کا کور ہے کپڑے کا، اس پہ سونے کے دھاگے سے آیت لکھی ہوئی ہے۔ پھر مزید آپ دیکھیے کہ سونے کے پلیٹنگ ہے، مکہ مکرمہ میں اے سی کے ڈکٹس ہیں، اس کے گنبد ہیں، دروازے ہیں، ہینڈل ہیں، یہ تمام چیزیں۔ مدینہ منورہ میں بھی یہی حال ہے، پھر مسجد اقصیٰ میں بھی یہی حال ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ ہمارا کام کہ مسجد کے میناروں کو سونے سے سجا دینا، گنبدوں کو سونے سے سجا دینا، اس کا دروازہ اور ہینڈل اور اے سی کے ڈکٹس جو ہیں وہ سجا دینا، یہ کس قدر اسلامک ہے۔ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، میں سعودی عرب میں رہا ہوں، کہ جن کے یہاں اور یہ یوٹیوب پر بھی جو ہے یا گوگل پر بھی اس کے فوٹوز ہیں کہ دبئی کے کوئی ایک پرنس ہیں جن کی گاڑی ہے رینج روور میرے خیال سے، وہ سونے کی بنی ہوئی ہے، سونے کی باڈی ہے اس کی۔ اب بتائیے یہ خود ایکٹ کتنا اسلامک ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک صاحب ہیں جن کے میں ان کا نام نہیں لوں گا، سعودی عربیہ میں ہیں وہ، اور ان کے ہاں ٹوائلٹ کی جو سیٹ ہے، جو پاٹ ہول ہے، وہ سونے کا بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جن کے ہاں نل ہے وہ سونے کا ہے۔ تو اس طرح سے ہیں، اب میں کتنے اگزامپلز دوں۔ تو یہ آپ بتائیے یہ ایکٹ جو ہے ان لوگوں کا یہ کتنا اسلامک ہے، آپ یہ بتائیے کتنا اسلامک ہے یہ، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا عمل یہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد انہوں نے وہ جلدی سے سلام پھیر کر کے جلدی سے اٹھ کر کے گئے، اور انہوں نے اپنے تکیے کے نیچے سے اتنا چھوٹا سا، یعنی کھجور کی گٹھلی کی آدھا ٹکڑا سونا ان کے تکیے کے نیچے پڑا ہوا تھا، جلدی جا کر کے انہوں نے صدقہ کر دیا۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لوگ یہ سب نمائش کر رہے ہیں۔ کچھ مفتیوں سے میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نمائش اس وقت کر سکتے ہیں جب ہمارا پڑوسی بھوکا نہیں ہو۔ تو یہ ان کا انٹرپریٹیشن مجھے سمجھ نہیں آتا کہ پڑوسی بھوکا نہیں ہو، اور پڑوسی کا مطلب یہ ہے کہ 40 گھر آگے پیچھے دائیں بائیں یہ ختم ہو گیا، اب میں بے تحاشا ایک دم اسراف کر سکتا ہوں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ کہاں سے اجازت مل گئی ہے؟ نمائش کہاں سے کر سکتا ہوں میں؟ ایک پرابلم ہے انٹرپریٹیشن کی، وہ یہ کہ ہم لوگوں نے اسلام کو سمجھ رکھا ہے کہ وہ پرٹیکولر ایک ٹیریٹری میں ہوگی، گلوبل گورننس کا پوری عالمی سوچ نہیں ہے ہماری، اسی لیے پرابلم ہو گئی۔ اگر میرے پاس بہت زیادہ ہے سونا چاندی ذریعے اور پیسہ اور دولت اور علم، ٹھیک ہے بھائی، بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پر یہ ساری چیز کمی ہے، تو میں کیوں نہیں ان کو ہیلپ کروں گا؟ اور اسی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بھیجا ہے، اور اسی بیسس پر ہی ہم لوگوں کو کہا ہے ان الارض یریثها عبادی الصالحین جو ہے، او اللہ تعالیٰ جو ہے میرے اس قرآن کی آیت کے پروننسیشن کو اور ریسیٹیشن کو معاف فرمائے، میں صحیح نہیں پڑھ رہا ہوں، کچھ ہے اسی طرح سے کہ اللہ تعالیٰ ضرور بے ضرور اپنے نیک بندوں کو پوری گلوبل یعنی پوری دنیا کا امام بنائیں گے۔ اس اعتبار سے بنائیں گے کہ اپنے جو ہے وہ سونے کے بستر پہ سو رہا ہے، سونے کی گاڑیاں چڑھ رہا ہے، اور دوسرا آدمی شاید وہ میرے اسکن کلر کا نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے وہ لنگی پہنتا ہو یا پتہ نہیں ننگا رہتا ہو، یا شاید شرک کرتا ہو، کافر ہو، کچھ بھی ہو، واٹ ایور، لیکن میں جان رہا ہوں کہ میرے اللہ ہیں اور اللہ کی ساری مخلوق ہے، مجھے ان کا کیئر کرنا ہے اگر مجھے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ میں جو بھی برائیاں ہیں اس کو میں ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ ہم لوگوں کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کہ اسلام کیا ہے، سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے کہ آپ نماز پڑھیے، حج کریے، روزہ رکھیے، بات ختم۔ اچھا حج میں بھی ایسا آج کل ہو رہا ہے کہ ایک آدمی پتہ نہیں کتنے حج کیا ہوا ہے، لیکن شاید غریبوں کو یا جو ضرورت مند ہیں ان کو 1 روپیہ پیسہ نہیں دیتا، یا جو بھی ہے، اتنے سارے حج کرنے کی کیا ضرورت ہے جب دوسرے اعمال کرنے ہیں وہ آپ کر نہیں رہے ہیں، اور لگاتار اپنا ریکارڈ بڑھا رہے ہیں، حج 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 حج، اتنے سارے حج کر لیے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل صحیح بات نہیں ہے۔ اور بہرحال تو ہم لوگوں کی جو سوچ ہے، جو گلوبل ہونی چاہیے، جو عالمی ہونی چاہیے، جو
جو حقوق ہیں انسان کی وہ کس طرح سے زیادہ فالو ہو، اور انسان اپنی زندگی بہت اچھے سے گزارے، عافیت ہو، سہولت ہو، کرائمز نہیں ہوں، اور لوگ ڈر کر کے حکومت سے، حکمران سے نہیں بلکہ اللہ سے اپنے آپ کو سیلف گورن کریں کہ میں صحیح راستے پہ چل رہا ہوں، میں کوئی غلطی نہیں کروں. اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. ایک صاحب ہیں جنہوں نے مجھے بتایا کہ تقویٰ جو ہے وہ پتہ نہیں کیا ڈیفینیشن دیا انہوں نے کہ سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے کہ کیا تقویٰ ہے. تقویٰ بیسکلی کہتے ہیں اس کو کہ آپ بہت ہی کوشش رہیے، بہت ہی الرٹ رہیے کہ میرے سے کوئی پروویژن آف حدیث یا قرآن وہ وائلیٹ تو نہیں کر رہا ہے. اسی کو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ ایسا امیجن کیجئے کہ آپ بہت ہی باریک سا کپڑا پہنے ہوئے ہیں اور جہاں آپ چل رہے ہیں وہ بہت ہی کانٹے دار راستہ ہے، اور آپ کے کپڑے وہ جو بھی آپ نے گاؤن یا جو بھی آپ نے ردا پہنا ہوا ہے وہ بہت ہی لمبا چوڑا ہے اور بہت ہی پتلا ہے. اب آپ اس کو کیسے بچا کر کے لے کے جائیے گا؟ وہ جو کانٹے ہے وہ ہے یہ حرام کے، جو حرام اور مکروہات جو ہیں ان کانٹوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے جو قرآن اور سنت بتائے گی. اور پھر جو ہے وہ سنت کی اتباع کرتے ہوئے ہمیں چلنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح سے بچا لیں اور چلیں کہ کوئی قرآن کا پروویژن یا حدیث یا سنت وہ ہم سے چھوٹے نہ. تو یہ تمام چیزیں تھیں. اب دیکھیں ہم لوگوں نے کیا آلٹرنیٹو کہاں کر دیا ہے. ہم لوگوں کی کوششیں، ہم لوگوں کی محنت کسی اور ہی ڈائریکشن میں چل رہی ہے جس کا لگتا ہے کہ اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور ایک صاحب پتہ نہیں، اللہ ہی حافظ، اب ایک صاحب کیا بولوں میں، اکثر لوگوں کا حال ایسے ہی ہے کہ وہ دین اور دنیا دونوں ایسی چیزیں ہیں جو بالکل ایک دوسرے سے موافقت نہیں ہے. لہٰذا یہ کہ آج تمام دنیا جو ہے وہ ان کے پاس ہے، غیر مسلموں کے پاس، اور مسلمانوں کے پاس نہ تو دین ہے نہ دنیا ہی ہے. اور دنیا کہتے ہی کس کو ہے کہ اسی دنیا کو اللہ کے حکم کے حساب سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے کرنا ہے، چلانا ہے. میری پھوپھی ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کے بیٹے اور بیٹیوں کی شادی ہے، لہٰذا وہ چاہ رہی تھی کہ کچھ ایک زمین اپنی بیچ کر کے ان کی شادیوں میں خرچ کریں گی اور پھر اپنے کام میں لگیں گی. میں نے پوچھا کیا کام؟ تو انہوں نے کہا یہی اپنے دعوت کے کام میں، تبلیغ کے کام میں لگوں گی. تو میں نے کہا آپ جو ہے بچیوں کی شادی کریں گی دھوم دھام سے، اتنے پیسے خرچ کر کے، سب تمام چیزیں، اور پھر لوگوں کو آپ یہ بتائیں گی کہ دیکھو بھائی آپ اپنی شادی جو ہے وہ سمپل کیجئے. آپ ہی کے خود فکر میں کتنی کھوٹ ہے. پہلے تو فکر اپنی صحیح کریے کہ جو میرا پرسپیکٹیو ہے وہ صحیح تو ہے، اس کے بعد آپ عمل کریے کہ جو بھی ہوگا ہوگا. حالانکہ اس میں کوئی دقت بھی نہیں ہے کہ اگر آپ زیادہ خرچ کر رہے ہیں یا جو ایکول خرچ کر رہے ہیں جتنی آپ کی استطاعت ہے، کیونکہ اس سے بہت سارے لوگوں کو امپلائمنٹ مل رہی ہے. اگر آپ نے بچا کر کے رکھ لیا تو آپ وہ اکنامک ٹرانزیکشن نہیں ہونے کی وجہ سے بھی بہت ساری پرابلم ہوتی ہے. لیکن وہ ایک ریزنیبل ہونی چاہیے، اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال کر کے نہیں ہونی چاہیے. اب وہ چاہ رہی یہ تھی کہ جو ہے اپنی زمین کو بیچ کر کے یہ سب کام کرنا ہے، جبکہ ایسے حالات ہیں کہ ایگریکلچرل لینڈ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس کو پروکیور کر کے اس کو اس یوز میں لانا چاہیے، اور دوسرے لوگ بھی جو بھوک مر رہے ہیں وہ بھوک نہیں مرے. ہم لوگوں کی بہت ساری ایسی زمینیں ہیں جو غیر مسلموں نے قبضہ کر رکھی ہیں اور وہ لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں. اور جب تک ہم لوگوں کے پاس پڑی ہوئی تھی تو وہ یوز نہیں ہوتی تھی. تو میرے ماموں وغیرہ وہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ ایسا انہوں نے کر دیا ہے. میں نے کہا بہت اچھا کیا ہے، اس میں جب آپ یوز نہیں کر رہے تھے تو دوسروں کو تو یوز کرنے دیجئے. آپ بھی بھوک مریں گے، دوسروں کو بھی بھوک ماریے، یہ تو اچھا طریقہ نہیں ہے. اور موسٹ امپورٹنٹلی یہ خود اسلامک نہیں ہے. ایک صحابی تھے جن کا یہ حال تھا کہ حال نہیں تھا، ایک بار ایسا ہوا تھا کہ ان کی جو کھیت تھی وہ یعنی ایک کوانٹٹی ہم سمجھ لیتے ہیں وہ ایک کوانٹٹی ایکس وہ پروڈیوس کرتے تھے، اور ایک سال ایسا آیا کہ وہ X-1 انہوں نے پروڈیوس کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان سے کل کو قیامت کے دن آپ سے یہ بھی پوچھو گا کہ آپ کے اندر یہ جب صلاحیت تھی کہ آپ X پروڈیوس کر سکتے تھے تو آپ X-1 کیوں پروڈیوس کیا آپ نے؟
تو دیکھیے آپ یہ بہت ہی چھوٹے اسکیل پر ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن جب ہم اپنے بڑے اسکیل پر آپ دیکھیں گے کہ پورے عالمی اعتبار سے آپ دیکھیے غریبی کتنی ہے، فاقہ کتنا چل رہا ہے، اور جب 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 سپلائی جو ہے وہ شارٹیج میں رہے گی تو ڈیمانڈ اس کی زیادہ بڑھ جائے گی، پرائس بھی اس کی زیادہ بڑھے گی، اور بہت ساری پرابلمز ہوں گی۔ وہ کیوں ہوا ہے یہ ساری پرابلم اور یہ پورے کرائسس کیوں ہیں؟ لوگ پھر مریں گے بھی الٹیمیٹلی، اور جو سب سے زیادہ نقصان کو بھگتے گا وہ غریب آدمی بھگتے گا۔ وہ اس وجہ سے یہ پورا سسٹم کو توڑ رہے ہیں، اور یہ ٹوٹ رہا ہے پورا سسٹم اس وجہ سے، کیونکہ میں جتنا دیانت داری، مجھے جتنی محنت کرنی چاہیے تھی میں نے نہیں کیا، کاہل میں ہوں، اور اپنی کاہلیت کو چھپانے کے لیے میں نے صبر اور قناعت کا اس کو پردہ ڈال رکھا ہے، تاکہ آپ دیکھیے کہ میں خود کسی کے کام نہیں آ پاؤں، میری محنت کسی کو فائدہ نہیں پہنچا دے، اور پتہ نہیں کیا کیا الٹے سیدھے ہمارے افکار ہو رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں صحیح اور درست ہونے کی ضرورت ہے۔ بہرحال ہم لوگوں نے بہت آف دا ٹریک ہم چلے گئے۔ ایک ایسی ہی فلم تھی جو دیوبند بنانا چاہ رہی تھی کہ دارالعلوم دیوبند کا کیا رول تھا ہندوستان کی آزادی میں، لیکن انہوں نے اس پلان کو ڈراپ کر دیا۔ پتہ نہیں اب جو بھی وجہ ہو اس کے، مجھے تو نہیں معلوم، لیکن بہرحال ان کی یہ انٹینشن تھی ضرور کہ وہ ایسا فلم بنانا چاہ رہے تھے۔ میں خود چاہ رہا تھا، حالانکہ میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں اسٹوڈنٹ ہوں اسلامک لاء کا، اور جو ہمارا کامن لاء ہے وہ بھی، تو میں خود چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہے فلمز کے ذریعے کہ مسلمان بادشاہ یہاں ہندوستان میں کیسے تھے۔ آپ دیکھیے کہ رامائن اور مہابھارت یہ پڑھا رہے ہیں اور فلم چل رہی ہے اس کی۔ جب آپ دیکھیے کہ شری کرشن جی کون تھے یہ مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے، پھر ارجن جی سے انہوں نے کیا کہا تھا مہابھارت کے ٹائم پر وہ بھی نہیں معلوم ہے، اور یعنی یہ ایک چیز ہے کہ شری کرشن جی کے کیا میسج تھے وہ نہیں معلوم ہے، رام جی کون ہے وہ نہیں معلوم۔ بہرحال یہ تمام چیز الگ۔ آپ یہ دیکھیے ہمارے ہی مسلمان بادشاہ کتنے رہے ہیں، ان کا کیا رول تھا ہندوستان میں جب یہ پالیٹکس چل رہی ہے اور یہ بات چل رہی ہے کہ ہندو کوئی کام کرے ہمیں سپورٹ کرنا ہے، ہندوؤں کو سپورٹ کرنا ہے، اور مسلمز کوئی کام کرے تو مسلمان اس کو سپورٹ کرے، ٹھیک ہے، اور ہندوؤں کے اگینسٹ مسلمان کو رہنا ہے، مسلمان کے اگینسٹ ہندوؤں کو رہنا ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کانسیپٹ آف جسٹس کہاں چلی گئی؟ اور قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ کھڑے رہیے، تو سچائی یہ ہے کیا کہ مسلم کے ساتھ رہے اور ہندو کے ساتھ رہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ جہاں سچائی ہے وہاں جا کر کے جوائن کرنا ہے اور ان کو سپورٹ کرنا ہے۔ اب ایسا نہیں کہ وہ 10 میں سے 1 پوائنٹ سچ کہہ رہے ہیں تو ان کے ساتھ ہم ہو گئے، باقی 9 پوائنٹ غلط کہہ رہے ہیں تو پھر جو ہے وہ ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں وہ 1 پوائنٹ پہ۔ یعنی پورا ہولسٹک اپروچ دیکھ کر کے ہم لوگوں کو کام کرنا چاہیے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے عمر ابن عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایسا اپنے حکومت کو کیا تھا کہ جزیہ دینے والے ایک آدمی بھی نہیں تھے رہے، سب لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور لوگوں نے ان کو یہ بھی بتایا تھا کہ دیکھیے کہ لوگ جو ہے نا بہت زیادہ کنورٹ ہو رہے ہیں، اسلام میں آ رہے ہیں، تو آپ ذرا جو ہے ان لوگوں کو ایسا کیجئے کہ یہ جزیہ کا پیسہ آتے رہے۔ تو وہ ڈانٹ کر کے کہا، ارے یہ تو اصل مقصد ہے اس کا کہ آپ ایسا انصاف اور جسٹس اور سسٹم بنائیے کہ لوگ اس سے انسپائر ہو کر کے لوگ آپ کی آئیڈیالوجی کو اور ڈیوائن وزڈم کو، آئیڈیالوجی نہیں بلکہ ڈیوائن وزڈم کو قبول کریں۔ تو لوگوں نے دیکھا واہ، اور پھر عوام میں اور لوگوں میں بھی جو ہے نا وہ بہت ہی ان کی ایکسیپٹنس اینڈ پوری دنیا بھر میں ان کے چرچا تھے، یہاں تک کہ افریقن کنٹریز میں بعض میں سڑکوں پر پیسے رکھے جاتے تھے کہ ٹیکس کے کلیکشن میں جو آتا تھا کہ بھائی جس کو چاہیے یہاں سڑک پہ رکھا ہوا ہے لے کے چلے جائے، وہ ہفتوں تک اسی سڑک پہ رکھا رہ جاتا تھا، کوئی لیتا نہیں تھا، یہاں تک کہ اگلا سال بھی آ جاتا تھا، لوگ ٹیکس دینے کے لیے خود آتے تھے اور
یہ حکومت والے کہتے تھے یار ہمیں خود نہیں معلوم کہ ہم کس کو دیں، کوئی ہے ہی نہیں زکوٰۃ دینے والا. ایک کام کیجئے، آپ اپنے ٹیکس کا پیسہ لے جائیے، آپ کو کوئی آدمی دکھے ایسا کہ ہے مستحق، اس کو آپ دے دیجئے. جسٹ امیجن کہ حکومت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ٹیکس آپ کو دینے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے ہی حساب سے دیکھ لیجئے، جہاں دینا ہے وہاں خود ہی دے دیجئے. ایسا سمجھا جائے گا کہ سرکار نے ہی اس کو دیا ہے، سرکار نے ہی وصول لیا. بتائیے کیا اس طرح کی سوسائٹی کبھی دنیا میں بن پائی؟ تو ان کے چرچے بہت مشہور تھے. انڈیا کے انہوں نے 7 بادشاہوں کو خط لکھا تھا، جنہوں نے ان کو بہت ہی خوشی سے ایکسیپٹ بھی کیا. ان کو اتنے خوش ہو گئے تھے ان سلطان یا خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز سے کہ انہوں نے اپنا نام بھی اسلامی نام رکھا، مسلمان نام، اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو اسلام وہ قبول کرے اور پھر سسٹم اس اعتبار سے چلایا انہوں نے. یہ 7 لوگ کون تھے ہسٹری میں؟ ان کی ہسٹری کہاں ملے گی ہمیں؟ ان کے اوپر کیوں نہیں فلم بن رہی ہے؟ اور جو فلم انڈسٹریز میں جو وہ ہیں مووی سٹارز ہیں، فلم سٹارز ہیں، ان لوگ بھی غافل ہیں ان سب چیزوں سے. خود بھی اپنے آپ کو گریٹر پروپیگنڈا کے جو ہے ایک پون، ایک پیادہ جو ہے وہ بنا لے رہے ہیں. کیوں نہیں جسٹس اور انجسٹس کا ایک میسج جو ہے سوسائٹی میں ڈال رہے ہیں اور دے رہے ہیں فلموں کے ذریعے اور ٹی وی سیریز کے ذریعے، سنیما کے ذریعے، لٹریچر کے ذریعے. یہ بات کہی جاتی ہے کہ لٹریچر، سنیما، فلم جو ہے یہ تمام چیزیں سوسائٹی کی آئینہ ہے، یہ ریفلیکشن ہے اس کا. لیکن یہ بھی بات صحیح ہے کہ انہی سب چیزوں سے سوسائٹی کو ایک دشا، ایک موڑ، ایک رخ دیا جاتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ پدماوت مووی آئی جس میں مسلمانوں کو کیا کیا گیا، مسلمان بادشاہ کو کیا ڈیفیم کرنے کی کوشش کی گئی. اس پہ جو ہے نا وہ مسلمانوں کا کیا ری ایکشن تھا؟ کچھ نہیں، لیکن شیو سینا والے انہیں ریاکٹ کیا اس پر. بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ اچھا ایک اور مووی تھی وہ فینٹم، سیف علی خان کی. اس کے جو ڈائریکٹر تھے کبیر خان، انہوں نے یہ کہا کہ را سے مجھے یہ خبر ملی تھی اور ڈائریکشن ملا تھا کہ یہ اس طرح کی فلمیں بنائیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ سوسائٹی کس طرح سے سپلٹ کر کے رکھ دیا ہے. اور 2000 میرے خیال سے 13 میں سائنس ہاؤس ہے ادھر انڈیا گیٹ کے آس پاس کہیں، سائنس بھون یا سم تھنگ، وہاں پر جو ہے سپریم کورٹ کے جسٹسز آئے تھے اور انہوں نے بھی اس کو کرٹیسائز کیا تھا کہ فلمز جو ہیں وہ ہماری سوسائٹی میں امورلٹی اور کیا یعنی بہت بکواس کی چیزیں اسپریڈ کر رہے ہیں جس سے ہماری سوسائٹی خراب ہو رہی ہے. آپ یہ بتائیے کہ فلم کے سینسر بورڈ ایک بنی ہوئی ہے، فلم سینسر بورڈ، وہ بھی پاس کر دیتے ہیں مووی کو، کیونکہ ہر آدمی کو اظہار خیال اور پریکٹس، پروفیس، پریچ، فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن، فلمز وغیرہ بنانے کا حق ہے. لیکن پھر ایک ریزنیبل ریسٹرکشن جو ہے کہ پبلک آرڈر جو ہے وہ مینٹین کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے، مورالٹی بھی اس کی ایک وہ ہے، گراؤنڈ ہے. لیکن ہماری سوسائٹی انہی سب فلموں کے ذریعے اتنی امیون ہو گئی ہے، مورالٹی اتنی ختم ہو گئی ہے کہ اب کچھ مورالٹی کا کوئی بیس نہیں باقی رہ گیا ہے. وہ کتنا بھی گہری اور ڈیپ اینڈ ڈارک موویز بنا دیتے ہیں، اٹس اوکے، سوسائٹی پاس مطلب فلم سینسر بورڈ بھی پاس کر دیتی ہے، یا نہیں تو پھر آن لائن جو ہے وہ ہے ہی جو جہاں اپلوڈ کی جا سکتی ہے. بہرحال وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں. بعض ایسی بھی تو موویز ہونی چاہیے جو نان مسلمز بھی ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، جو مسلمز ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، کہ کچھ اس طرح کی فلمیں بنائیں جو سوسائٹی میں مورالٹی کو اور جو انسانیت کو، یا ریفارمیشن آف سوسائٹی، جو کرپشن ہے، اور جو ایک بے پرواہی والی جو زندگی ہے، جہاں بڑوں کا آدر نہیں ہے، کیئر ٹیکنگ نہیں سکھایا جا رہا ہے، ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے. اور غازی آباد کا جو ہے وہ آیا، بہت سارے غازی آباد ہی نہیں، خیر بہت سارے جگہ ایسے ہیں جہاں بوڑھے ماں باپ کو نکال کے اولڈ ایج ہوم میں اور گھر کو قبضہ کر لینا، اور کیا بہو اور ساس کی لڑائی وغیرہ، یہ سب تمام چیزیں ہیں. کیوں نہیں ایک اس طرح کی فلمیں بنائی جائیں یا ٹی وی سیریز بنائی جائیں جہاں پازیٹیولی اور کتنے اچھے سے اور کتنے خوشی سے رہ رہے ہیں وہ سب. یہ نیریٹو زیادہ ہونی چاہیے تاکہ ہماری سوسائٹی میں
لوگ اس کو زیادہ واچ کریں اور پھر ان کا جو ذہن ہے وہ اسی طرح سے ان کا تھاٹ پروسیس کام کرے کہ یعنی ایسے ایک پرٹیکولر سچویشن میں جب کوئی مجھے گالی دے رہا ہے، آئی شوڈ اگنور، میں اس کو معاف کروں، چھوڑ دوں اس سے. کوئی ہلکا پھلکا دھکا وکا مار رہا ہے یا کوئی بدتمیزی کر رہا ہے تو ہمیں ذرا اگنور کر لینا چاہیے. یہ تمام چیزیں کہاں ہیں اور ان سب چیزوں پر فلمیں کیوں نہیں بن رہی ہیں؟ یہ سارا رول تھا جو تھنکر جو کلاس ہے، علماء بھی ہیں جس میں سے، اور جو اکیڈمیشنز ہیں، جو مڈل کلاس ہے، ان لوگوں کو اب یہ رول لینا پڑے گا اور آنا پڑے گا وہاں پر. لیکن اللہ ہی حافظ ہے کہ کیا دین ہے اور کیا دنیا ہے. 4 پیسے اس میں سے کما لیجئے گا آپ تو یہ دنیا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ نہیں رہ گیا کیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہم لوگوں کو اپنی ذہنوں کو، اپنے مطالعے کو، اپنے ذہن کو، اپنے جن لوگوں کے صحبت میں ہیں، ہم جن سے انٹریکٹ کرتے ہیں، تمام چیزوں کو جو ہے وہ یعنی کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ. اور کوئی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگیں کہ ہمیں اللہ پاک صحیح راستہ اور عقل عطا فرمائے. جو کچھ غلط بات ہوئی ہے، یہ فکر میں غلطی ہے، اقوال، افکار، اعمال میں، ان تمام چیزوں کو معاف فرمائے اور حق پر اور سچائی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.